عوامی نیشنل پارٹی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, جماعت اسلامی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, JUI ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, تحریک انصاف ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, گورنر پیپلز پارٹی کا ہے. لوکل گورننس کا کوئی سسٹم ہمیں آج تک بلٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. لوکل گورننس کا سسٹم بلٹ کیا کہ لوکل گورننس کا جو پہلے سے موجود سسٹم تھا اس کو بھی تباہ کر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ابھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں الیکٹڈ, ان کے پاس کوئی بجٹ ٹرانسفر نہ پچھلے سال ہوا ہے نہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوکل گورنمنٹ کے لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں. سارے اختیارات سارے فنڈز کے اوپر خود قابض ہیں. آپ کو پتہ ہے فنڈز کے اوپر کیوں قابض ہیں؟ کیونکہ اس میں کمیشنز ملتے ہیں, اس میں ککس بیکس ملتے ہیں, اس میں حصے ان کو ملتے ہیں, اس میں کرپشن کے مواقع زیادہ ان کو ملتے ہیں. ان کا جو مونوپلی ہے, ان کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پیسے بالکل ریفلیکٹ کرتے ہیں لیکن پھر دیتے نہیں ہیں. جماعت اسلامی کی بات کی جائے, آپ لوگ اس کے اوپر کیوں نہیں ایک کوئی سٹینڈ لیتے سیریس لیول کا, اس طرح کے سسٹمز کو گراس روٹ لیول کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے؟ یہ MNAs اور پارلیمنٹرینز کو فنڈز ملتے ہیں اور سیاسی رشوت کے طور پہ یہ تقسیم ہوتے ہیں اور اپنے دڑیوں کو اور اپنے جتھوں کی پیٹرونیج کے لیے پیسے استعمال ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, خیبر پختونخوا تبدیلی 2013 سے آج تک ہم ایک ہی بات سن رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے, کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے, سروس ڈیلیوری بہتر ہو رہی ہے, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. لیکن وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں آج بھی وہ اس چیز پہ گلا کرتے ہیں کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. گورننس کی بات کریں تو وہاں پہ بہت سیریس ایشوز ہیں گورننس کے. لوکل گورننس کی بات کریں تو بڑے سیریس مسائل ہیں لوکل گورنمنٹ کے. ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو بہت سیریس مسائل ہیں ٹرانسپیرنسی کی. خیبر پختونخوا میں جب 2013 سے پہلے اور آج تک بھی وہاں پر جب حکومت تحریک انصاف کی آئی تو اس وقت سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کرپشن کا خاتمہ کرے گی, سروس ڈیلیوری کو بہتر کرے گی, عام آدمی کو امپاور کرے گی. تو کیا یہ عام آدمی امپاور ہوا خیبر پختونخوا کے اندر؟ کیا وہاں پہ کرپشن کا خاتمہ ہوا؟ اب تو اپنے وزراء ہی حکومت کے جو ہیں وہی بہت سارے کرپشن کے کیسز سامنے لے کے آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے گراس روٹ ڈیولپمنٹ کی, جس میں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا بڑا ایک اہم رول ہے. اور یقیناً اگر کوئی تبدیلی کی بات کرتا ہے تو شاید اس کو لوکل گورنمنٹ کو سب سے زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عنایت اللہ خان صاحب, جو سابق صوبائی وزیر ہیں لوکل گورنمنٹ کے خیبر پختونخوا کے. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ عنایت اللہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عنایت اللہ خان صاحب, خیبر پختونخوا کی بات کریں, میں نے اپنے انٹرو میں بھی کچھ چیزیں بتائیں. عوامی نیشنل پارٹی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, جماعت اسلامی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, JUI ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, تحریک انصاف ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, گورنر پیپلز پارٹی کا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے وزیر بھی رہے ہیں اور آپ الائنس میں بھی رہے ہیں PTI کی گورنمنٹ کے ساتھ. وہاں پہ لوکل گورننس کا کوئی سسٹم ہمیں آج تک بلٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. لوکل گورننس کا سسٹم بلٹ کیا کہ لوکل گورننس کا جو پہلے سے موجود سسٹم تھا اس کو بھی تباہ کر دیا ہے. PTI کی پوری فلاسفی جو تھی وہ ایک طاقتور اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کے اوپر تھی. عمران خان کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا جس کو وہ لوگوں کے اندر لے کے چلتے تھے, وہ لوکل امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے تھے. آپ کو یاد ہو تو جب ان کو حکومت نہیں ملی تھی تو کہتے تھے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہے وہ پارلیمنٹرینز کو نہیں ملنے چاہیے, وہ لوکل گورنمنٹس کو ملنی چاہیے, لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہیے. اس کی ایک جینوئن ایفرٹ ہوئی جب میں منسٹر تھا اور کولیشن میں تھے. اس وقت جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا وہ کمپیریٹیولی قریب تھا آرٹیکل 140A کے اسپرٹ کے مطابق, تھوڑا سا قریب تھا. اس پہ بین الاقوامی اداروں نے بھی اچھے کامنٹس اور رپورٹس دیے. اس کے تحت ولیج کاؤنسلز وغیرہ میں آپ لوگوں نے اس کے تحت کوئی 80 ارب روپے جو ہے وہ میرے ٹینیور کے دوران کوئی 3 سالوں کے دوران وہ ٹرانسفر بھی ہو گئی تھی ان کو سروس ڈیلیوری کے لیے. لیکن جب PTI کی دوسری ٹینیور آئی 2018 میں
تو 2019 میں انہوں نے اس لا کو ریڈیکلی چینج کر دیا. مور دین 100 اس کے آرٹیکل جو تھے اس کو ریڈیکلی چینج کر دیا. اور اس میں ایک تو ڈسٹرکٹ ناظم کا جو پوزیشن ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو وہ ہے وہ ختم کر دی گئی, اور تحصیل چیئرمین اور بڑی سٹیز کے اندر میئر جو ہے اس کی سیٹیں کریٹ کر دی گئی, اور لوکل لیول پہ ولیج کونسل رکھ دی گئی. درمیان میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر, تحصیل کونسل کا ممبر, اس کو بھی اڑا دیا گیا. یہ تو ایک اسٹرکچرل چینج تھی. باقی اس کے ساتھ جو چینجز تھی اس میں یہ تھی, یہ ہوا کہ ہم نے پچھلے والے لا کے اندر لکھا تھا کہ ڈیولپمنٹ کا 30% جو ہے, پروونشل ڈیولپمنٹ کا 30% اس کے بچ جائے گا. انہوں نے 20% لکھ دیا, لیکن جب 2022 میں انہوں نے الیکشن کرائے تو اس 20% میں بھی ایک پیسہ ابھی تک نہیں دیا ہے, اور ابھی تک ڈیولپمنٹ کے لیے 0 ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے, ایک بھی پیسہ ٹرانسفر, بلکہ ان کے سیلریز کی بھی ان کو نہیں ملے ہیں. کچھ لوکل گورنمنٹ یونٹس تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس سیلریز کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور یہ ہر سال 42, 45, 30, 35 یہ ارب روپے کسی جگہ, کسی سال انہوں نے 27 ارب روپے ریفلیکٹ کی, کسی سال 30 ارب ریفلیکٹ کی. اس سال میرے خیال میں انہوں نے 45 ارب روپے ریفلیکٹ کیے, لیکن پیسہ ابھی تک ایک بھی نہیں دیا, اور یہ ان کا آخری سال ہے. اگلے سال ان کا جو دورانیہ ہے مکمل ہو جائے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ابھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں الیکٹڈ, ان کے پاس کوئی بجٹ ٹرانسفر نہ پچھلے سال ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوکل گورنمنٹ کے لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے کہ اپنی ہی حکومت ہے, اپنے ہی لوگ ہیں, اور اسی طرف دوسری طرف صوبائی سطح پر دیکھا جائے تو وہاں پہ شاید وہی حکومت بات کرتی تھی لوکل امپاورمنٹ کی, تو وہ ہو کیوں نہیں رہا آپ کے خیال سے؟ دیکھیے, ہو تو اس لیے نہیں رہا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہے یا ان کی جو مطلب چیف منسٹر ہے یا منسٹرز ہے, کیبنٹ ہے, وہ اپنی اختیارات ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور وہ سارے اختیارات سارے فنڈز کے اوپر خود قابض ہیں. آپ کو پتہ ہے فنڈز کے اوپر کیوں قابض ہیں؟ کیونکہ اس میں کمیشنز ملتے ہیں, اس میں ککس بیکس ملتے ہیں, اس میں حصے ان کو ملتے ہیں, اس میں کرپشن کے مواقع زیادہ ان کو ملتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوکل گورنمنٹ کے کو یہ اس لیے امپاور نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ ان کے درمیان پہ ان کا جو مونوپلی ہے, ان کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پیسے بالکل ریفلیکٹ کرتے ہیں لیکن پھر دیتے نہیں ہیں. پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہر سال ہونا لازمی ہے, یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن یہ کمیشن ابھی تک تشکیل نہیں پا سکا ہے, اور ایک بھی ایوارڈ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. اور ان کے لیے جو پیسے ریفلیکٹ ہوتے ہیں فائنینس جو بجٹ کے اندر, وہ پیسے پھر ریلیز نہیں ہوتے ہیں. وہ ریلیز ہوتے ہیں تو ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں, اور وہ ایم پی ایس کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے جو زیادہ ایک تو حکومت مجرم ہے, لیکن خود یہ لوکل گورنمنٹ ریپس جو ہے ان کی بھی کمزوری ہے. اور ان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ ڈٹ کے نہ احتجاج کرتے ہیں, نہ مزاحمت کرتے ہیں, نہ کوئی پوری صوبے کے اندر ان کے درمیان کوئی اپنے درمیان اتحاد قائم ہوتا ہے کہ اس اپنے حقوق کے لیے ڈٹ کے لڑے, مزاحمت کرے. اور عدالتوں نے بھی ان کی سنوائی نہیں کی, سچی بات, عدالتوں کے اندر ان کی پٹیشنز کی عدالتوں نے بھی سنوائی نہیں کی. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں بلیم کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہے, انہوں نے طاقتور طریقے سے لوکل گورنمنٹ کا مقدمہ نہیں لڑا. اور میرا خیال ہے یہ بھی کرمنل نیگلیجنس ہے جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کے پارٹ پہ. انہوں نے بھی خود غرضی کا مظاہرہ کیا, کیونکہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ اوپر مل جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر جمہوری ادارے جو ہے وہ گروتھ نہیں کریں گے, یہاں جمہوریت اسٹرینتھن نہیں ہوگی. پوری دنیا کے اندر جہاں جب فعال
فنکشنل جمہوریتیں ہیں وہاں فعال اور فنکشنل لوکل گورنمنٹ ادارے موجود ہیں. ایگزیکٹلی دیکھا جائے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو جب بھی لوکل گورنمنٹ ہمیں امپاورڈ نظر آئی وہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں نظر آئی. آپ پرویز مشرف کا ٹائم دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے کے ٹینیورز دیکھ لیں, کہ جہاں پر بھی آپ کی جمہوری حکومتیں ہیں, جب بھی پاکستان کے اندر جمہوریت چل رہی ہے تو ہمیں وہاں پہ ہمیشہ لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹ کافی نگلیکٹڈ نظر آیا. سیاسی جماعتیں حالانکہ ان کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے کہ یہ ان کی ایک قسم کے بازو بنتے ہیں اپنے حلقے کے اندر, اپنے علاقے کے اندر, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ایم پی ایم این اے شاید ایک انسان ہوتا ہے, اس کے لیے بڑے ایک سیریس چیلنجز بھی ہوتے ہیں کہ یار وہ کس طرح ہر گلی محلے کے اندر جا کے مسائل حل کرے گا. تو یہ لوگ سیاسی جماعتیں کیوں نہیں اس چیز کو پریکٹس کرتی اور اس لوگوں کو امپاور کرتی اور لوکل گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کراتی. جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کا ایون انٹرنل سسٹم بھی دیکھا جائے تو بڑا جمہوری ہے, تو آپ لوگ بھی اس کے اوپر کیوں نہیں ایک کوئی اسٹینڈ لیتے سیریس لیول کا کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے سسٹمز کو گراس روٹ لیول کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے. دیکھیے جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی میں بھی لوکل گورنمنٹ کے لیے مسلسل پروٹیسٹ بھی کرتی رہی, عدالتوں کے اندر بھی جاتی رہی. عدالتوں میں ہم نے کیسز بھی لڑے ہیں ان کے اختیارات کو بحال کرنے کے لیے. اسلام آباد میں بھی جماعت اسلامی پٹیشنر ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے. پنجاب کے اندر بھی جماعت اسلامی عدالتوں کے اندر گئی ہے. کے پی کا جو 2022 کا الیکشن ہوا تھا وہ بھی ہم پٹیشنر تھے پشاور ہائی کورٹ کے اندر. تو جماعت اسلامی اپنے حجم اپنے قد و کاٹ کے مطابق افیکٹولی بات کرتی ہے. پھر جو جماعت اسلامی ایک نیشنل ایجنڈا جماعت اسلامی نے ترتیب دیا ہے, اس نیشنل ایجنڈا کے اندر ہماری ایک طاقتور اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہماری ٹاپ ترجیح اور پرائیورٹی ہے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے ہم جیتے ہارے لیکن لوکل گورنمنٹ نظام اس ملک کے لیے ضروری ہے, اس کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز اور پارلیمنٹرینز کو فنڈز ملتے ہیں اور سیاسی رشوت کے طور پہ یہ تقسیم ہوتے ہیں اور اپنے دڑیوں کو اور اپنے جتھوں کی پیٹرونیج کے لیے پیسے استعمال ہوتے ہیں, نوکریوں بانٹی جاتی ہیں. یہ جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو گورننس ہے وہ تباہ ہوئی ہے. اور پاکستان کے گورننس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو گراس روٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ متاثر ہے, پلاننگ متاثر ہے, کیونکہ پلاننگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹاپ ڈاؤن ہے. اگر لوکل گورنمنٹ فعال ہوں گے, فنکشنل لوکل گورنمنٹ ہوں گے تو باٹم اپ ڈیولپ ہوں گے, یعنی چیزیں نیچے سے اوپر آ جائیں گی. اس وقت اوپر سے نیچے جا رہی ہیں. اب ایک گلی محلے کے اندر, ایک گاؤں کے اندر لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. اسلام آباد کے اندر پلاننگ کمیشن کو یہ پتہ نہیں ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ صوبوں کی جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ وہاں کے لوکل لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, وہ اپنے ریسورسز اپنے اختیارات کے اندر جنریٹ کریں گے اور وہ پھر ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور وہ اس کو اون کریں گے اور اس کے اندر اس کی پارٹیسپیشن اور شراکت ہوگی. تو تبھی ہماری ترقی جو ہے وہ سسٹینیبل ہوگی, تبھی پائیدار ترقی ہوگی. پائیدار ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک طاقتور لوکل گورنمنٹ نظام اس ملک کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوگا.